میرے ساتھ میں پڑھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ قرآن کریم میں پارہ نمبر 2، بولو پارہ نمبر 2، رکوع نمبر 2، پارہ نمبر بھی 2 اور رکوع نمبر بھی۔ ہاں اللہ نے فرمایا، جن کو یاد ہوگا میرے ساتھ میں پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یاد ہے آپ کو؟ یاد ہے یہ آیت؟ یاد ہے تو میرے ساتھ میں پڑھے نا، فَاذْكُرُونِي اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ پورا مجمع سبحان اللہ بولے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندو، آج زمین پر میرا نام لے لو، میں آسمانوں پر تمہارا نام لینے والا۔ آج ہم جتنے صابرہ میں بیٹھے ہیں نا، سب کا نام اللہ آسمانوں پر لے گا، اس سے ساتھ میں بولو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندو، آج زمین پر میرا نام لے لے، میں آسمانوں پر تمہارا نام لینے والا۔ اللہ فرماتے انسانوں کے بیچ میں میرا نام لے لے، میں فرشتوں کے بیچ میں تمہارا نام لینے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے گنہگاروں کے بیچ میں میرا نام لے لے، میں معصوموں کے بیچ میں تمہارا نام لینے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے، آج تو نام لے گا، تو نام لیتے لیتے تھک جائے گا، لیکن اللہ فرماتے میں کبھی نہیں تھکوں گا۔ تیرا یاد کرنا ٹیمپروری ہوگا، میرا یاد کرنا پرماننٹ ہوگا۔ بولو سبحان اللہ۔ تو سب اللہ کا ذکر کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ ذکر ہم بعد میں کریں گے، پہلے اپنا ایمان تازہ کریں گے انشاءاللہ۔ اس وقت مجھے بہت ضروری آپ کے سامنے 4 باتیں، آج کے حالات میں اگر ہمیں صحیح راستے پر آنا ہے تو میرے پیاروں کتنی باتوں پہ ہم کو عمل کرنا ہے؟ 4، جس میں سب سے پہلی بات، سب سنیں گے انشاءاللہ، سب سے پہلی بات میرے پیاروں، یہ ہم کچھ بھی نہیں تھے، بولو ہم کچھ بھی نہیں تھے، ہمیں زندگی دینے والا کون؟ یعنی ساتھ میں بولو نا، ہمیں زندگی دینے والا کون؟ پھر ایک دن آئے گا میں بھی مر جاؤں گا، آپ بھی مر جائیں گے، تو موت دینے والا کون؟ اللہ۔ پھر ایک دن آئے گا قیامت میں، پھر ہم کو زندہ کیا جائے گا، تو وہ زندہ کرنے والا کون؟ اللہ۔ پھر ایک وقت آئے گا ہمارے لیے یا تو جنت کا فیصلہ ہوگا یا کسی کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا، تو یہ جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے والا کون؟ میرے دوستو، جب سب اللہ کرنے والا، ہم سے کچھ نہیں ہوا بھائی، ہم کچھ نہیں تھے، ہمیں انسان بنانے والا کون؟ اللہ۔ پھر اس کے بعد ہمیں موت دینے والا کون؟ وقت آئے گا میرے پیاروں، وقت آئے گا، آپ کے بھی موت کا اعلان ہوگا، میری موت کا اعلان ہوگا، تو کفن کا کپڑا بھی تیار ہوگا میرے پیاروں، قبر بھی کھودی جائے گی، ہمارے غسل کا بھی انتظام کیا جائے گا، یہ سب کچھ ہوگا میرے دوستوں، ہماری زندگی، ہماری موت، پھر ہمارا قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، پھر جنت اور جہنم، پورا مجمع بولے نا، یہ سب کرنے دھرنے والا کون؟ تو جب اللہ اتنا بڑا ہے، بولو اللہ اتنا بڑا ہے، تو اے میرے صابرہ والوں، میں آپ کو صحیح کہتا، میں اور آپ کیوں اللہ کا مقابلہ کریں؟ میں اور آپ کیوں اللہ کا مقابلہ کریں؟ قرآن کریم میں پہلا پارہ، بولو کون سا پارہ؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے میرے بندے تو کچھ نہیں تھا، اللہ فرماتے میرے بندے کچھ نہیں تھا، بولو نا زندہ کرنے والا کون؟ اللہ فرماتے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ کیوں میری ناشکری کرتا، اے میرا بندہ گناہ کیوں کرتا؟ اللہ فرماتے تو کچھ نہیں تھا، بولو نا زندہ کرنے والا کون؟ پھر ہمیں موت دینے والا کون ہے؟ پھر زندہ کرنے والا کون ہے؟ پھر حساب کتاب لینے والا کون؟ پھر جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ میرے دوستو، سب کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں میرے پیاروں، جب سب اللہ کرنے والا، تو ہم اللہ کے ساتھ مقابلہ کیوں کرتے ہیں میرے دوستوں؟ اچھا میرے کو یہ بتاؤ صابرہ والے کہ مقابلہ کرتے کہ نہیں کرتے اللہ سے؟ ہاں یا نہیں؟ بولو نا، کرتے۔ کیسا مقابلہ؟ ارے اس سے مقابلہ کرو جس سے ہم مقابلہ کر سکتے، ہم اس اللہ سے مقابلہ کرتے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں پہلے پارے میں اللہ ایک اور جگہ فرماتے میرے بندے اگر ہمت ہو تو زمین پیدا کر لے۔ بتاؤ یہاں صابرہ میں کوئی ہے جو زمین پیدا کر سکتا؟ نہیں بولو نا، کوئی زمین پیدا کر سکتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ٹھیک ہے زمین نہیں پیدا کر سکتا، آسمان تو پیدا کر لے۔
بتاؤ کوئی آسمان پیدا کر سکتا؟ پھر اللہ فرماتے میرا بندہ نہ تو زمین پیدا کر سکتا نہ آسمان پیدا کر سکتا، آسمان سے پانی تو برسا دے۔ کوئی آسمان سے پانی برسا سکتا؟ پھر اللہ کہتے میرا بندہ نہ زمین پیدا کر سکتا نہ تو آسمان پیدا کر سکتا نہ آسمان سے پانی برسا سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ کھیتوں میں باغات میں ایک ہی منٹ میں غلہ بھی تو پیدا کر دے، اناج پیدا کر دے، پھل اور پھول پیدا کر دے۔ بولو ہو سکتا ہم سے؟ جب کچھ نہیں ہوتا تو اللہ فرماتے میرا بندہ تو مجھے چھوڑ کر کیوں چلا جاتا ہے؟ بولو نہ پورا مجمع بولے نہ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ ساتھ میں بولے نہ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ پورا صبر ساتھ میں بولے گا، ہم سب ساتھ میں بولے نا زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی۔ آسمانوں کو ہمارے اوپر لانے والا کون ہے؟ اللہ ہی۔ ارے میرے پیارو آسمانوں سے پانی برسانے والا کون ہے؟ اللہ ہی۔ ہمارے کھیتوں میں اناج اور ہمارے باغوں میں پھل اور پھول لانے والا کون ہے؟ میں ایک واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں، اس واقعے کے بعد ہم اصل بات پر آئیں گے۔ میرے پیارو اللہ کے سامنے مقابلہ تو نہیں کرو گے نا؟ نہیں، ساتھ میں بولو نہیں کرو گے نا؟ ہاں میرے دوستو، اگر اللہ کا ڈر لگتا، کون کون اللہ سے ڈرتا؟ ذرا ہاتھ اوپر کر۔ اللہ سب ڈرتے ہیں اللہ سے؟ ہاں تو فجر کی نماز پڑھیں گے تو اب تک معلوم نہیں تھا؟ یا اشرف البھائی میں صحیح کہتا ہوں، یہ جو مجمع بیٹھا ماشاءاللہ بہت بڑا مجمع ہے، لیکن اس میں 50% مجمع وہ بیٹھا ہے جو کم بخت فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ سب سے بڑا نمک حرام، سب سے بڑا کمینہ، سب سے بڑا خیانت کرنے والا، سب سے بڑا فراڈی، سب سے بڑا دھوکہ دینے والا ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ 50% مجمع یہاں بیٹھا ہے جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ کی قسم کھا کر بولو قیامت میں ایک مرتبہ بھی اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ قاری احمد علی کے بیان میں گیا تھا کہ نہیں گیا تھا۔ اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ قاری احمد علی کے بیان میں دھکے مار مار کر پہنچا تھا کہ نہیں پہنچا تھا۔ اللہ یہ ضرور پوچھے گا کہ میرا بندہ فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھا تھا۔ بھائی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کیوں اللہ سے مقابلہ کرتے میرے پیارو؟ ہمارے پاس ہے کیا؟ ہم کچھ نہیں تھے، اللہ نے ہم کو انسان بنایا، وہی اللہ ہم کو موت دے گا تو ہم اللہ کو روک نہیں سکتے، پھر قیامت میں اللہ زندہ کرے گا، ہم اللہ کا کچھ مقابلہ نہیں کر سکتے، پھر معلوم نہیں وہ اللہ جنت کا فیصلہ کرے الحمدللہ یا جہنم کا فیصلہ کرے، ہم اللہ کے سامنے جب کچھ نہیں کر سکتے میرے پیارو، تو فجر کی نماز کس ہمت میں ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں؟ اللہ نے ہم کو اندھا بنایا، بہرا بنایا۔ میرے دوستوں میں اس وقت ایک نبی کا واقعہ آپ کے سامنے لا رہا ہوں، آپ کو بڑا تعجب ہوگا، سب نے ایک نبی کا نام سنا ہوگا، حضرت ابراہیم۔ ساتھ میں بولو کون؟ حضرت سنا تو ہاں بولو، سنا کہ نہیں سنا؟ پورے قرآن میں 63 مرتبہ 63 ہمارے پاس جو قرآن ہے نا الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتا ہے، من الجنت والناس پر ختم ہوتا، 63 مرتبہ 63 ٹائمز اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا ابراہیم میرا ابراہیم میرا ابراہیم میرا ابراہیم۔ میرے دوستو اسی نبی، بولو کون؟ حضرت۔ آپ کو معلوم ہے شام کا وقت تھا، سب ادھر توجہ دینا، بالکل ادھر توجہ دے، بالکل ادھر، ہاں بالکل کوئی کسی کو ڈسٹرب نہ کرے، بالکل شام کا وقت تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قبرستان کے پاس سے گزر رہے، بولو کس کے پاس سے گزر رہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام قبرستان کے پاس سے گزر رہے، اچانک سننا، اچانک حضرت ابراہیم علیہ السلام قبرستان کے پاس سے گزر رہے، آپ قبرستان میں گئے، بولو کہاں گئے؟ قبرستان میں گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب قبرستان میں گئے آپ نے بہت سی قبروں کو دیکھا، میں پورا مجمع ساتھ میں بولے گا، حضرت ابراہیم نے بہت سی قبروں کو دیکھا، اب وہ قبریں ٹوٹی ہوئی، پھوٹی ہوئی، پرانی، بوسیدہ ہو گئی، سڑ گئی، ہڈی ہو گئی، گل گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ساری قبروں کو دیکھتے گئے، قبر میں کون گیا، مرد گیا کہ عورت گئی، کون سا خاندان والا، کسی کا نام و نشان، ساتھ میں بولو کچھ معلوم؟ حضرت ابراہیم بہت دیر تک ساری قبروں کو دیکھتے گئے، ساری قبریں ختم ہو گئی ہے، ٹوٹ گئی ہے، سڑ گئی ہے، ہڈی ہو گئی، گل گئے، کسی کا کوئی نام و نشان۔ تو حضرت ابراہیم نے اس وقت ایک عجیب سوال کیا، کہا اللہ یہ سب مر گئے، کتنے زمانے پہلے مر گئے، اللہ ان کو تو زندہ کیسے کرے گا؟
اللہ ان سب کو تو زندہ کیسے کرے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال پوچھا، اللہ ان کو زندہ کیسا کرے گا؟ ان کو آنکھیں دینا، کان دینا، ناک دینا، ہاتھ دینا، دانت دینا، اللہ ان سب کو زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ کی طرف سے آواز آئی، میرے ابراہیم مجھ پر یقین نہیں ہے، مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے روتے روتے کہا، اللہ بھروسہ تو پورا تجھ پر ہے، لیکن کچھ ایسا بتا دے کہ مجھے سمجھ میں آئے۔ بولو سبحان اللہ۔ کچھ ایسا بتا دے کہ مجھے، اب سب پورا مجمع سننا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، ابراہیم وہیں کھڑے رہو۔ بھائی کہاں کھڑے تھے؟ قبرستان میں۔ اللہ نے فرمایا وہیں کھڑے رہو، 4 پرندے بلاؤ۔ کتنے پرندے؟ بھائی قرآن کہتا، قرآن کتنے پرندے بلاؤ؟ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام قبرستان میں کھڑے کھڑے سوچنے لگے، 4 پرندے میں کیسے بلاؤں گا؟ میں کیسے، ابھی مجھے کوئی کہے کہ 4 پرندے بلا، بھائی 4 مرغی نہیں بلا سکتا، 4 پرندے کہاں سے بلاؤں گا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام رو کر کہنے لگے، اللہ میں قبرستان میں کھڑا اللہ، اور تو کہتا کہ 4 پرندے بلا۔ اس وقت اللہ کی طرف سے جو آواز آئی، فرمایا میرے ابراہیم بلانا تمہارا کام ہوگا، پہنچانا میرا کام ہوگا۔ بولو سبحان اللہ۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دے دی، اے اللہ کے حکم سے 1 پرندہ آ جا، اے اللہ کے حکم سے 2 پرندہ آ جا، اللہ کے حکم سے 3 پرندہ آ جا، اللہ کے حکم سے 4 پرندہ آ جا۔ بس حضرت ابراہیم پکارتے گئے، بولو پہلا پرندہ، 2 پرندہ، 3 پرندہ، 4 پرندہ، 4 پرندے ساتھ میں بولو حضرت ابراہیم کے قدم پر آ گئے۔ بولو سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے، اللہ بلانا میرا کام تھا، پہنچانا تیرا کام تھا، تو نے 4 پرندے پہنچا دیے، لیکن مجھے کیا کرنا؟ اللہ نے کہا 4 کو ذبح کر دو، 4 کو ذبح، بسم اللہ اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری نہیں، اب وہ 4 پرندے تھے، 4 کو ذبح کر دیا۔ کہا اللہ اب کیا کرنا؟ اللہ نے کہا سب کا گوشت نکالو، گوشت نکالو، سب کا گوشت۔ اب حضرت ابراہیم نے پہلے پرندے کا گوشت نکالا، 2 کا نکالا، 3 کا نکالا، 4 کا نکالا۔ کہا اللہ 4 کا گوشت میں نے الگ الگ کر دیا۔ اللہ نے کہا 4 کے گوشت کو ملاؤ اور ہلاتے جاؤ، ملاتے جاؤ، ہلاتے جاؤ، ملاتے جاؤ، ہلاتے جاؤ۔ حضرت ابراہیم ملاتے گئے، ملاتے گئے، 4 پرندوں کا گوشت اتنا ملایا کہ اب نہیں معلوم کہ پہلے پرندے کا کہاں ہے، 2 کا کہاں، 3 کا کہاں، 4 کا کہاں۔ خوب دیر تک ملاتے رہے۔ اللہ نے فرمایا اب تھوڑا تھوڑا کر کے پہاڑ پہ رکھ دو، چلو 4 حصے کرو اور تھوڑا تھوڑا پہاڑ پہ۔ حضرت ابراہیم تو ماشاءاللہ اللہ کے نبی تھے، بہت تندرست تھے، پہاڑ پر گئے اور پہاڑ پر جا کر رکھ دیا، 4 حصے میں گوشت کو رکھ دیا، پھر واپس قبرستان میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا بلاؤ وہ 4 پرندوں کو، بلاؤ وہ 4 پرندے جو پہلے بلائے تھے نا، بلاؤ۔ حضرت ابراہیم نے کہا نہ اب نہیں بلاؤں گا، میں نے تو مار ڈالا ان کو، ان کا گوشت بھی نکالا، اور صرف نکالنا نہیں بلکہ گوشت کو ملایا، ہلایا، اور پھر جا کے معلوم نہیں رکھ دیا کس کا گوشت کہاں پر ہے میرے کو نہیں معلوم۔ اللہ نے پھر وہی بات فرمائی، میرے ابراہیم بلانا تمہارا کام ہوگا، پہنچانا میرا کام ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ بلا لو، واپس بلا لو، اللہ میں نے تو ذبح بھی کر دیا، اللہ میں نے تو سب کا گوشت بھی نکال لیا، اور میں نے سب کے گوشت کو ہلا دیا، ملا دیا، اور معلوم نہیں میں نے کیسے کیسے پہاڑ پہ رکھ دیا۔ اللہ نے فرمایا بلانا تمہارا کام ہوگا، پہنچانا میرا کام ہوگا۔ حضرت ابراہیم نے آواز دی، اللہ کے حکم سے پہلا پرندہ آ جا، 2 آ جا، 3 آ جا، 4 آ جا، جو پہلے تھے وہی پرندے۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں میرے اللہ کی قسم میرے بلانے میں دیر ہو گئی مگر 4 پرندوں کے آنے میں دیر نہیں ہوئی۔ 4 پرندے پھر زندہ ہو کر حضرت ابراہیم کے پاس پھڑپھڑانے لگے، تو حضرت ابراہیم نے 4 پرندوں کو سائیڈ پہ کیا، بہت روئے اور سیدھے سجدے میں، بولو سجدے میں جا کر کہا اللہ بہت کمزور، اللہ ہم بہت کمزور ہیں، اللہ ہم سے بڑا کمزور کوئی نہیں، اللہ تیرے سے بڑا طاقت والا کوئی نہیں، تیرے سے بڑا حکمت والا کوئی نہیں، اللہ اللہ ہم کمزور ہیں، اللہ تیرے سے بڑا طاقت اور حکمت والا کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم سر اٹھاؤ اور قیامت تک آنے والوں کو پہنچا دو، انسان کمزور ہوتا ہے اور پیدا کرنے والا اللہ بہت طاقت والا ہوتا ہے۔ میرے پیارو اللہ نے کیا فرمایا، جیسے 4 پرندوں کو زندہ کیا نا، قیامت تک آنے والوں کو بھی موت دے دوں گا، پھر ان کو بھی زندہ کروں گا، پھر حساب کتاب ہوگا، صحیح ہوگا تو جنت میں جائے گا ورنہ جہنم کے حوالے کر دوں گا۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ میرے دوستو یہ واقعہ میں نے آپ کو بتایا، کتنے پرندے والا؟ ساتھ میں بولو کتنے پرندے والا واقعہ سنایا؟ یہ قرآن میں لکھا ہے۔ کس میں لکھا؟ یہاں بہت سو کو معلوم بھی نہیں ہوگا یہ واقعہ قرآن میں، معلوم تھا؟ معلوم تھا یہ واقعہ قرآن میں؟ نہیں، ہم کو موبائل معلوم، موبائل۔ پہلے اشرف البھائی مولانا عثمان صاحب
پہلے کیا ہوتا معلوم؟ کوئی بھی مسلمان جب کسی دوسرے علاقے میں جاتا نا، پہلا سوال یہ پوچھتا تھا، پہلا سوال کیا مسجد کہاں ہے؟ اور دوسرا سوال اس کا ہوتا تھا مسجد میں ماشاءاللہ نمازیں ہوتی ہے نا، اذان ہوتی ہے نا، مسجد میں کام ہوتا ہے نا۔ تیسرا سوال اس کا یہ ہوتا تھا کہ بھائی تمہارے پاس قرآن ہے نا گھر میں، تمہارے بچے قرآن تو پڑھتے ہوں گے نا۔ وہ زمانہ تھا کہ ایک آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا تو اللہ کے گھر کی فکر کو لے کر جاتا، اللہ کے قرآن پاک کی فکر کو لے کر جاتا۔ آج ہمارے یہ جوان، یہ جتنے جوان ہیں، جہاں دوسری جگہ پر جائیں گے پہلا سوال چارجر ہے، چارجر صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ دوسرا سوال وائی فائی، پاسورڈ کیا ہے؟ تیسرا سوال یہاں کا نیٹ ورک کیسا ہے؟ میں نے دو پنکھا لے اس کی آواز آتی رہی۔ تیسرا سوال یہ کہ یہاں کا نیٹ ورک کیسا ہے؟ تو میرے پیاروں، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ موبائل ہم کو جنت میں لے کر جائے گا؟ یہ موبائل آج سے سب لوگ توبہ کرو، یہ موبائل کا غلط استعمال نہیں کریں گے۔ میں آپ کو یہ واقعہ پہلے سنا دوں پھر آپ کو سمجھ میں آئے۔ میں نے کتنے پرندے والا واقعہ سنایا؟ ساتھ میں بولو نا، کتنے پرندے والا واقعہ سنایا؟ اب تو آپ کو معلوم ہو گیا نا قرآن میں یہ واقعہ ہے، پارہ نمبر 3، بولو پارہ نمبر، میں پڑھوں گا ترجمہ آپ بھی کرو گے نا انشاءاللہ۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قبرستان میں ہے اور ساری قبروں کو دیکھا ہے بوسیدہ ہو گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھا کر پوچھا اللہ یہ مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ بولو اللہ یہ مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ کی طرف سے آواز آئی قال اولم تؤمن۔ اللہ نے فرمایا کیا ابراہیم مجھ پر بھروسہ نہیں؟ اللہ فرماتے میرا ابراہیم مجھ پر بھروسہ نہیں۔ حضرت ابراہیم نے جواب دیا قال بلا ولکن لیطمئن قلبی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ بھروسہ تو پورا ہے لیکن مجھے سمجھا دے۔ بولو مجھے۔ اب اللہ نے کیسے سمجھا؟ کتنے پرندے بلاؤ؟ ساتھ میں بولتے جاؤ نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کتنے پرندوں کو بلانا؟ 4 پرندوں کو بلانا اور 4 پرندوں کو ذبح کر دینا، پھر 4 پرندوں کا گوشت نکال لینا، پھر سارے گوشت کو ہلا دینا اور ملا دینا، پھر اس کو پہاڑوں پہ رکھ دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا۔ حضرت ابراہیم نے سب گوشت کو ہلایا ملایا اور اس کے بعد پہاڑوں پر رکھ دیا۔ جب پہاڑوں پر رکھا اللہ نے فرمایا پھر بلا لو۔ کس کو بلا لو؟ کتنے پرندوں کو بلا لو؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا اب تو میں نے مار ڈالا، اب تو میں نے سب کے گوشت کو بھی نکال دیا، اللہ واپس کیسے آئیں گے؟ اللہ نے فرمایا بلانا تمہارا کام ہوگا، سب کو زندہ کر کے لانا اللہ کا کام ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ثم ادعوهن یأتینک سعیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ابراہیم بلا لو، 4 پرندوں کو آواز دے کر بلا لو۔ اللہ فرماتے میرا ابراہیم بلانا تمہارا کام ہوگا، 4 کو پہنچانا اللہ کا کام ہوگا۔ 4 پرندے آ گئے، حضرت ابراہیم بہت روئے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَعَلَمْ، پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو، وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم سب کو بتا دو اللہ کی طاقت سے بڑھ کر بولو نہ کوئی طاقت والا، اللہ کی قدرت سے بڑھ کر کوئی قدرت والا، اللہ کی حکمتوں سے بڑھ کر کوئی حکمت والا۔ میرے دوستو اتنے بڑے نبی، میں نے ابھی کہا تھا قرآن میں کتنی مرتبہ ان کا ذکر آیا؟ 63 مرتبہ جس نبی کا ذکر آیا وہ اللہ کے سامنے جھک گئے، اپنے گھٹنے ٹیک دیے، انہوں نے اپنے ماتھے کو اللہ کے سامنے جھکا دیا اور انہوں نے کہہ دیا اللہ میں کمزور ہوں اللہ۔ ارے 63 مرتبہ جن کا قرآن پاک میں ذکر آیا، جو بار بار اللہ کہتے میرا ابراہیم میرا ابراہیم میرا ابراہیم میرا ابراہیم، اللہ کہتے ابراہیم میں نے تجھے اپنا دوست بنایا۔ وہ حضرت ابراہیم اللہ کے سامنے جھک گئے، رکوع میں آ گئے، اپنے ماتھے کو زمین پہ رکھا، سجدے میں آ گئے اور کہہ دیا اللہ ہم کمزور ہیں، تیرے سے بڑھ کر طاقت والا حضرت ابراہیم جن کے سامنے جھکے۔ ہم وہاں ہوشیاری کرتے، ہم لوگ وہاں جا کے ہوشیاری کرتے۔ میرے دوستو رات کو 2-2 3-3 بجے تک موبائل پر بیزی، ہمارے یہ جوان، ان لوگوں کو شرم نہیں آتی،
ابھی مولانا سہراب صاحب ایک واقعہ میرے ساتھ آیا کہ میں ہماری بلڈنگ سے گجرات کا رہنے والا، میں اپنی بلڈنگ سے ایسے نیچے اتر رہا تھا، ایک لڑکا جو میرے ہاتھ پر بیعت ہوا ہے، اب وہ روزانہ بیچارہ میری خدمت کرتا، کب میں جیسے اترا وہ بلڈنگ کے نیچے بیٹھا موبائل پر کچھ کر رہا تھا، اس کو یہی پتا نہیں چلا کہ میں آیا اور میں نے سلام کیا، السلام علیکم، اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ قاری صاحب نے میرے کو سلام کیا۔ میں جب باہر چلا گیا، میری گاڑی کی طرف گیا، پھر میں نے کہا نہیں اس کو واپس جانا چاہیے، اس نے میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیا، اس کو پتا بھی نہیں چلا یہ مجھ سے بیعت ہوا ہے، یہ روزانہ کتنا ذکر کرتا ہے، یہ روزانہ کتنی مرتبہ درود پڑھتا ہے۔ میں پھر واپس آیا اور آ کر میں نے پھر کہا السلام علیکم، اب اتنا زور سے کہا کہ وہ چونکا، اور چونکنے کے بعد وہ موبائل ہاتھ میں تھا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ اچھا میں ایک بات آپ کو یہ بتاؤں کہ جب میں آیا نا تو اتنا بیزی تھا موبائل میں، وہ تو میرے سلام کرنے پر چوکا، ورنہ اتنا بیزی تھا یوں کرتا تھا جیت گیا، میں جیت گیا، میں جیت، اکیلا جیت گیا۔ بھائی کوئی سامنے ہوئے تو آدمی جیت جائے نا، اکیلا جیت گیا۔ تو میں نے اس کو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اب وہ چوکا۔ میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ اب وہ پہلے تو چھپانے کی کوشش کیا، میں نے کہا دیکھو صحیح بتاؤ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تو اس نے کوئی گیم کا نام لیا، میں بھول رہا ہوں، پب جی، ہاں یہ دیکھو کسی کو یاد ہے، کوئی بہت ہوشیار ہے یہاں پہ، وہ گیم کا نام لیا، پب جی کچھ نام لیا اس نے، اور مجھے کہا کہ میں ادھر بیٹھا ہوں، ایک جو ہے وہ گجرات کے دوسرے کنارے پر بیٹھا ہے، ایک مہاراشٹر بمبئی میں بیٹھا ہوا ہے، ایک جو میرے ساتھ میں کھیلتا ہے وہ کہیں اور علاقے میں۔ تو میں نے کہا یہ ہے کیا؟ تو اس نے جب مجھے بتانا شروع کیا، مجھے زیادہ سمجھ میں نہیں آیا، لیکن اللہ کی قسم اس نے ایک بات میرے کو بتائی۔ میں نے کہا تو زور سے چلاتا تھا میں جیت گیا، یہاں تو کوئی ہے نہیں، تو کیسا جیت گیا؟ کہا نہیں مولانا، وہ میں نے ایک بٹن دبایا، وہ بندوق سے گولی نکلی، سیدھے جو ٹارگٹ تھا اس پہ جا کر لگ گئی، 1000 پوائنٹ میرے کو ملے۔ میں نے کہا تیرے سے بڑا باولا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے کہا دنیا میں پاولی دیکھا تھا لیکن ایسا پاولا کوئی نہیں دیکھا میں نے، یہاں بھی بہت سارے پاولے بیٹھے ہوئے موبائل پر۔ اور مجھے کہا، میں نے کہا کتنا لگتا ہے یہ پب جی جو آپ کھیلتے ہو، اس میں ٹائم کتنا لگتا؟ کہا مولانا ایک مرتبہ اس میں انٹر ہو جاوے پھر نکل نہیں سکتا۔ اور پھر کہا کہ مولانا کبھی 4 گھنٹے کبھی 5 گھنٹے۔ اللہ اکبر! میرے پیاروں، کلکتہ والوں، سابرا والوں، میں آپ کے سامنے بھیک مانگتا ہوں، اللہ کے واسطے یہ کام مت کرو، کہیں یہ موبائل ہم کو جہنم میں تو نہیں لے جائے گا۔ میں جو مدرسے میں کام کرتا ہوں نا، وہاں ابھی تک میں 27 سے 28 ڈیورس طلاق کے کیس آئے، اور ہم نے جب اس کا آپریشن کیا کہ ڈیورس ہوا کیوں، یہ عورت طلاق کیوں مانگتی ہے، یہ عورت اس کے ساتھ رہنا کیوں نہیں چاہتی ہے، تو نتیجہ نکلا وہی موبائل۔ بولو نتیجہ نکلا وہی، یہ موبائل میں جھوٹ بولتے، زنا کرتے موبائل میں، یہ موبائل میں غیبت ہوتی ہے، ارے میرے دوستو یہ موبائل میں جوا کھیلا جاتا ہے، یہ موبائل میں گیملنگ ہوتی ہے، الزام لگاتے، تہمت لگاتے، کسی کو بلیک میل کرتے۔ میرے دوستو یہ موبائل کا جواب ہم قیامت میں اللہ اور ہمارے نبی کے سامنے کیا دیں گے؟ یہ لوہے کا ٹکڑا ہے یا جہنم کا ٹکڑا ہے میرے دوستو؟ جس کو دیکھو پورا دن موبائل پر بیزی۔ اشرف البھائی، مختار بھائی، جوان کی بات نہیں کرتا، بڈھے بھی آنکھوں کا ٹھکانہ نہیں، کمینہ کم بخت کہیں کا۔ میرے پیارا میں صحیح کہہ رہا۔ اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں، میرے کو انصاف سے جواب دینا، ابھی موبائل میں گندی کلپیں آتی ہیں، ہاں ایک لڑکی ناچ رہی ہے، آدھا کپڑا پہنی ہے، اور وہ اتنا غور سے دیکھتا ہے، یوں کر کے دیکھے گا جیسا اس کو ملنے والی ہے، ابھی اتنا غور سے یوں کر کے دیکھتا جائے گا۔ اچھا دیکھنے کے بعد پھر کیا کرے گا معلوم؟ اپنے دوست کو فون کرے گا، ہلو میرے پاس بہت اچھی کلپ آئی ہے، تیرے کو بھیجوں؟ وہ نالائق کم بخت تیار بیٹھا ہے، کہتا ہے بھیج، جس نے بٹن دبایا کلپ وہاں پہ گئی، 10 منٹ کے بعد وہ فون کرتا، کیا ہاٹ فلم بھیجا تو نے، ہاٹ بھیجا۔ اور پھر وہ کیا کہتا ہے معلوم؟ میرا نیٹ ورک تو بہت لمبا چوڑا، ایک بٹن دباؤں گا 200 جگہ پر یہ لڑکی کا فوٹو چلا جائے گا، یہ آدھا کپڑا پہنا ہوا فوٹو چلا جائے گا، یہ ناچتا ہوا فوٹو چلا جائے گا۔ میرے سابرا والوں، آج اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ کہ یہ اس طرح کی گندی کلپ ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ، اگر وہ ہماری بیٹی ہوتی تو، جس لڑکی کا آپ نے بھیجا فوٹو اگر وہ ہماری بیٹی ہوتی آپ کرتے ایسا؟ نہیں ایمان سے بولو نا، اگر میری اور آپ کی بیٹی ہوتی کرتے ایسا؟ ارے ہماری بہن ہوتی کرتے ایسا؟ ہمارے گھر کی بہو اور عزت ہوتی ہم لوگ کرتے ایسا؟ ارے اگر ہمارے گھر کی ماں ہوتی ہم کرتے ایسا؟ تو جس لڑکی کا آپ نے بھیجا ہے اس کی بھی تو کوئی ماں ہوگی، اس کا بھی کوئی بھائی ہوگا، اس کے اوپر بھی تو کچھ گزرتی ہوگی،
اب میرے دوستوں ہم کو کیا ملا؟ لڑکی مل گئی؟ کیا ملا کیا ہم کو سوائے ہماری طاقت خراب ہونے کے، سوائے ہمارا پاور ختم ہونے کے؟ اور کیا ملا میرے پیاروں ہم کو؟ ہمارے ہاتھ میں موبائل نے کیا دیا؟ نہ دنیا دیا نہ آخرت دیا، اللہ کی قسم کچھ نہیں دیا، مگر جہنم کا فیصلہ ضرور کروا کے رہے گا۔ اس لیے میں آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں، اپیل کرتا ہوں آپ سے، میرے جوانوں یہ پب جی چھوڑ دو، یہ موبائل کا گندا کھیل ختم کر دو۔ موبائل بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے بھائی، موبائل اتنا اچھا کہ ہمیں اس میں قرآن پاک سیکھنے کا موقع ملتا، اس میں حدیث پاک ملتی ہے، ہم کو علماء کی باتیں ملتی ہے، ہم کو نظمیں ملتی ہے، ہم کو نعت ملتی ہے۔ لیکن میرے دوستو یہ ہمارا موبائل جس کو ہم نے ناپاک بنا دیا، گندا بنا دیا، سوائے گناہ کے اس میں کچھ نہیں ہوتا۔ اور سچ بتاؤں یہ موبائل میں جو گندے گندے کام کرتا نا، زبان سے کچھ نہیں کہتا، وہ دل سے گویا اللہ کا مقابلہ کرنے جا رہا ہے۔ اور کس میں ہمت ہے اللہ کا مقابلہ کرنے کی؟ اس لیے میرے پیاروں، میری پہلی بات بالکل یقین میں رکھو، اللہ کا مقابلہ میں نہیں بولوں نا، اللہ کا مقابلہ میں تو اکثر کہتا ہوں اگر کرنا ہے مقابلہ تو اللہ سے مقابلہ کر، اللہ کو بول میرے کو نہیں مرنا ہی نہیں، بول دے ایک مرتبہ، بول دے کہ صابرہ میں جس کو مرنا ہوگا مرے گا، جس کا جنازہ اٹھنا ہوگا اٹھے گا، میں نہیں مروں گا۔ ہے کوئی ایسا مائیکل آج جو بولے میں نہیں مروں گا؟ بھائی ہے کوئی اس مجمع میں؟ کوئی بھی نہیں، میں بھی نہیں، آپ بھی نہیں، کیونکہ اللہ نے اوپن چیلنج، بولو اللہ کا پارہ نمبر 29، ساتھ میں بولو پارہ نمبر، اللہ کا اوپن چیلنج ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اے میرا بندہ آخری وقت آوے نا، اللہ فرماتے میرا بندہ آخری وقت آئے نا، بلا لے ڈاکٹروں کو، بلا لے، اللہ کہتا حکیموں کو بلا لے، اللہ کہتا وعیدوں کو بلا لے، ارے اللہ کہتا طبیبوں کو بلا لے، ارے وہ اللہ کہتا تعویذ والے باباؤں کو بلا لے، اللہ کہتا سب کو بلا لے، آج سب کی طاقت تجھے بچانے کی ہوگی، اور اللہ کہتا میرا فیصلہ تجھے موت کے گھاٹ اتارنا ہوگا، اللہ کہتا میری قسم سب کی طاقت پیچھے ہوگی، میرا فیصلہ تو مرنا تو ہی ہم سب کو، بولو نا مرنا تو، یہ قرآن میں لکھا، بولو پارہ نمبر 29، ساتھ میں بولو، میں اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ بھی دیکھو گے، بولو نا پارہ نمبر، اللہ نے فرمایا کَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي وَقِيلَ مَنْ رَاقَ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقَ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ جب تیرا آخری وقت آئے گا، بولو کون سا وقت آئے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے بلا لے طبیبوں کو، بلا لے ڈاکٹروں کو، بلا لے حکیموں کو، بلا لے ارے تعویذ والے باباؤں کو بلا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آج سب کی طاقت تجھے بچانے کی ہوگی، میرا فیصلہ تجھے موت دینا ہوگا۔ اللہ فرماتے سب کی طاقت پیچھے ہوگی اور میرا فیصلہ۔ اس لیے میرے پیاروں بہت ہی پیار محبت کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں، آج ایک پکی بات کا ارادہ کرو، اللہ سے ڈریں گے انشاءاللہ، اور یہی ہمارا کلمہ ہے، بولو لا الہ۔ اب پورا مجمع میرا ساتھ دے گا، بولو نہ کرنے دھرنے والا کون؟ نہیں ساتھ میں بولیں گے، بولو نہ کرنے دھرنے والا کون؟ پورا مجمع ساتھ میں بولے نا، ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ بولو پورا مجمع، پیچھے والے نہیں بول رہے، اللہ ہی۔ اپنا ایمان تازہ کرو، ساتھ میں بولو ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہی۔ ہمیں کھلانے والا کون؟ بولو اللہ ہی۔ ہمیں پلانے والا کون؟ اللہ ہی۔ آسمان و زمین کا بنانے والا کون؟ اللہ ہی۔ مجھے بولنے کی طاقت دینے والا کون؟ اللہ ہی۔ آپ کو سننے کی طاقت دینے والا کون؟ اللہ ہی۔ ہم سب کو ہدایت دینے والا کون؟ ساتھ میں بولو نا، ہم سب کو ہدایت دینے والا کون؟ اللہ ہی۔ یہ زمین کو پانی پر بچھانے والا کون؟ اللہ ہی۔ ارے زمین پر پانی، زمین کے نیچے پانی، زمین ہچکولے کھانے لگے، بڑے بڑے پہاڑوں کو لانے والا کون ہے؟ بولو اللہ ہی۔ سب کچھ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ سب میرے ساتھ میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جب بھی ہم یہاں آئیں، اس علاقے میں آئیں، یہ ضرور اپنے دل میں رکھے، کرنے دھرنے والا کون؟ سب میرے ساتھ میں پڑھے نا، بچے بھی پڑھیں گے، بڑے بھی پڑھیں گے، سب کو یاد ہے، میرے ساتھ میں پڑھے قل هو اللہ احد، پڑھے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی اعلان کر دے، سب کا پیدا کرنے والا کون؟ ہم سب کا اللہ ایک، بولو ہم سب کا
इंशाअल्लाह। अल्लाह बेनियाज, किसी का मोहताज नहीं, किसी के सहारे की जरूरत नहीं। न जना गया, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह की कसम, अल्लाह की तरह कोई माबूद नहीं। हम सबका पैदा करने वाला कौन? इसलिए मेरे प्यारो, आज से ये गुनाह बंद करोगे नहीं इंशाअल्लाह। अल्लाह से डरो, थोड़ा तो डरो मेरे प्यारो। अल्लाह खिलाता है, भूखा मारेगा तो कोई रोटी देने वाला नहीं होगा, वो प्यासा रखेगा तो कोई पानी पिलाने वाला नहीं होगा, वो हमारे बदन से कपड़े छीन लेगा ना, हमें कोई कपड़ा देने वाला नहीं होगा। और अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, अंधा बना देगा, हमें कौन आंखें देगा? वो बहरा बना देगा, हमें कौन सुनने की ताकत देगा? वो हमें हाथों से लूला बना देगा, कौन हमें हाथ की ताकत देगा? वो पाँव से लंगड़ा बना देगा, कौन हमें चलने वाला बनाएगा? मेरे दोस्तों, कदम कदम पर उस अल्लाह के मोहताज है। फिर अल्लाह का क्यों मुकाबला मेरे दोस्तों? ये मोबाइल में पीठ पीछे बुराई क्यों करना? ये मोबाइल के जरिए से लड़कियों को क्यों छेड़ना? ये मोबाइल में मेरे दोस्तों जुआ क्यों खेलना और पूरा दिन गेम खेलना? सच अल्लाह की कसम, जितनी देर हमारे हाथ में मोबाइल होता है, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताना मेरे साबरा वालों, जितनी देर हमारे हाथ में मोबाइल होता है, क्या उसका आधा वक्त हमने कुरान को दिया? आधा वक्त दिया? बल्कि अशरफुल भाई, ये जितना मजमा बैठा ना, मैं कसम खाऊं तो गलत नहीं होगा, इसमें कितना बड़ा मजमा वो बैठा है जिसने आज पूरे दिन में कुरान पढ़ा ही नहीं। यहाँ बैठे हुए मौना, कुरान पढ़ा ही नहीं। अच्छा, इनको कहो कि पढ़ा क्यों नहीं? मैं बहुत काम में रहता। भाई ठीक है, मैं मान गया, तू बहुत काम में रहता, भाई कुरान पढ़ने का टाइम नहीं मिला। कुरान को हाथ तो लगा सकता था, छू तो सकता था, टच तो कर सकता था, लेकिन कितना बड़ा मजमा जिसने आज पूरे दिन में कुरान को छुआ भी नहीं होगा। बल्कि मैं कहूँ इतना कमीना या मजमा बैठा होगा कि छूना दूर की बात, पढ़ना दूर की बात, मोहब्बत से कुरान को देखा भी नहीं होगा। हालांकि हमारे नबी फरमा के गए, मेरे कलाम को देख ले, मेरे कुरान को देख ले, मेरे कुरान को देख ले, मेरा उम्मती मेरे कुरान को देख ले, तू देखता जाएगा, अल्लाह गुनाहों को माफ करता चला जाएगा। लेकिन मेरे प्यारों, नहीं, कुरान नहीं। कुरान तो हमारा अलमारी में रखा है। कुरान तो ना हमारी बहन ने उठाया, ना हमारी माँ ने उठाया, ना हमारे घर की बहू ने उठाया, ना कुरान पाक से किसी को मोहब्बत है। मेरे प्यारों, पूरा पूरा दिन गुजर जाए, हम कुरान पाक देखे नहीं, कुरान पाक छुए नहीं, कुरान पाक पढ़े नहीं। कौन सा इस्लाम हमारे पास? कैसे मुसलमान हैं हम लोग? क्यों अपने आप को मुसलमान कहते हैं और मेरे दोस्तों पूरे इस्लाम को बदनाम करते हैं हम लोग? इसलिए आज मैं आपसे बहुत अपील करता हूँ, आप लोग बहुत, मुझे बहुत खुशी हुई आप जब मैं यहाँ ये साबरा गांव में एंटर हुआ ना, सबने कहा नारे तकबीर, सबने कहा कारी अहमद अली जिंदाबाद। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, अगर आप मेरी बात माने तो जिंदाबाद, वरना मेरे से बड़ा मुर्दाबाद कोई नहीं। मेरे मैं यहाँ पे कोई कमाने के वास्ते नहीं आया, मैं ना आपके बिजनेस के वास्ते आया, ना कोई कारोबार के वास्ते आया। अल्लाह की कसम एक ही नियत करके आया, अल्लाह अल्लाह तेरे नबी के उम्मती, अल्लाह मोहब्बत करते, अल्लाह थोड़ा रास्ते से भटक गए, अल्लाह आज सब तौबा करो और बोलो इंशाअल्लाह ये मोबाइल हमारे घरों में नहीं होगा भी इंशाअल्लाह। यानी मोबाइल तो होगा मगर ये जो गेम पबजी वो हमारे घर में। कौन कौन तौबा करता हाथ ऊपर करे, बोलो आज से ये मोबाइल ये गंदा खेल हम नहीं खेलेंगे। अरे मेरे प्यारो, ये मोबाइल का गुनाह, हाथ नीचे रखकर एक बात सुनो मेरे प्यारो, ये मोबाइल का गुनाह कहीं ऐसा ना हो कि कल हमारी बेटी आवारा हो जाए, ऐसा ना हो कि कल हमारी बहन आवारा हो जाए और वो गलत काम पर जाए और हम अपनी बेटी पर गुस्से हो जाए, हम अपनी बहन पर गुस्से हो, ऊपर वाला कहेगा क्यों गुस्से होता है? गुनाह तूने किया था, सजा तेरी बेटी भुगत रही है, गुनाह तूने किया था, तेरी बहन सजा भुगत रही है। इसलिए मेरे प्यारो, सब लोग आज पहली बात, बिल्कुल यकीनी बात, करने धरने वाला कौन? एक बात आपसे कह रहा हूं, बहुत सुनने जैसी बात है, आज से मांगेंगे, किससे मांगेंगे? नहीं बोलो ना, किससे मांगेंगे? बहुत पते की बात पर आ रहा हूं, हमारे आका, बोलो ना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप लोग सुन रहे हैं ना सब लोग? हमारे आका, बोलो ना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। रात का सन्नाटा, बोलो रात का
جیسا آپ نے یہاں بھی دیکھا ہوگا رات کا سناٹا، جیسا بھی دیکھو 12 بج گئے، 12 کے اوپر ہو گئے، آپ باہر جاؤ گے تو سب بالکل اندھیرا اندھیرا. وہ تو ٹھیک ہے آج بیان ہے تو پورا مجمع یہاں بیٹھا ہے، ورنہ رات کو 1 بجے 2 بجے اندھیرا ہوتا ہے، ساری دکانیں بند ہوتی ہے، سارے مکان بند ہوتے، سب اپنے اپنے گھر میں ہوتے. تو میرے دوستوں میں بھی یہ اندازہ لگا رہا ہوں کہ شاید رات کے 1 یا 2 بجے ہوں گے، پورے مدینے میں، بولو پورے مدینے میں ساری مارکیٹیں بند، ساری دکانیں، اور ہمارے نبی گھر میں آ رہے ہیں. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی گھر میں آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ہماری ماں حضرت عائشہ نے دروازہ کھولا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے نبی نے روتے روتے کہا عائشہ، عائشہ اپنی بیوی کو کہا عائشہ بہت بھوک لگی ہے، رات کا سناٹا چھایا ہے، عائشہ بہت بھوک لگی ہے، افی البیت شیئن، گھر میں کچھ ہے؟ بولو گھر میں. حضرت عائشہ نے روتے روتے کہا اللہ کے رسول مجھے بھی بہت بھوک لگی ہے لیکن گھر میں کچھ بھی نہیں. اب رات کا سناٹا چھایا ہوا ہے، کہا گھر میں کچھ بھی نہیں. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی نے فرمایا انتظری یا عائشہ، عائشہ انتظار کرو، میں باہر جاتا ہوں، میں باہر جاتا ہوں. تو حضرت عائشہ سوچنے لگی باہر کہاں جا رہے، کس کا دروازہ کھلا ہے بھائی، کس کا دروازہ؟ ساری دکانیں بند ہے، ساری مارکیٹ بند ہے، سارے شاپ بند ہے، تو یہ میرے نبی کہاں جا رہے، رات کو کہاں جا رہے؟ حضرت عائشہ فرماتی میرے نبی نے کہا انتظار کرو میں باہر جاتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میرے نبی تو باہر بولو چلے گئے، لیکن حضرت عائشہ فرماتی میں گھبرا گئی کہ رات کو، اتنی رات کو کس کے گھر پر اور کیا کھانا ملے گا. حضرت عائشہ فرماتی میں اپنے گھر کے اوپر چھوٹی کھڑکی تھی، اس کھڑکی کے پاس گئی اور میں نے کھڑکی میں سے دیکھا کہ میرے نبی کہاں جا رہے. حضرت عائشہ فرماتی کہیں نہیں گئے، بولو کہیں نہیں گئے، باہر مسجد تھی وہاں اللہ اکبر کیا کر رہے بولو. اچھا رات کو یہ 2 رکعت ہمارے نبی پڑھ رہے، یہ فجر کی نماز تو ہے نہیں، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، تو یہ 2 رکعت نفل پڑھ رہے. بولو 2 رکعت نفل. اچھا 2 رکعت نفل پڑھی. حضرت عائشہ فرماتی میں کھڑکی پر تھی، میں نے دیکھا میرے نبی نے 2 رکعت پڑھی، اس کے بعد اللہ کے سامنے اتنی دیر تک روئے، اتنی دیر تک روئے. حضرت عائشہ فرماتی جیسے ان کی دعا ختم ہو گئی تو میں فوراً کھڑکی سے اتر گئی اور میں ایسے بیٹھ گئی جیسے کچھ معلوم ہی نہیں. کہتے پھر میرے نبی نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت عائشہ فرماتی میں نے دروازہ کھولا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے نبی نے پوچھا عائشہ گھر میں کچھ ہے؟ حضرت عائشہ کہتی میں نے تو آپ کو پہلے بھی کہا گھر میں کچھ نہیں ہے، مجھے بھی بھوک لگی، آپ کو بھی بھوک لگی ہے، لیکن گھر میں کچھ نہیں. ہمارے نبی پھر روئے اور روتے روتے فرما عائشہ انتظار کرو میں باہر جاتا ہوں، انتظار کرو میں. حضرت عائشہ فرماتی پھر وہی معاملہ، اللہ کے رسول باہر گئے، میں پھر وہ کھڑکی پر گئی. بولو اللہ. کتنی رکعتیں ہو گئی؟ پہلے 2 ابھی. اور حضرت عائشہ فرماتی 2 رکعت کے بعد پھر رونے لگے. جیسے دعا ختم ہوا عائشہ فرماتی پھر میں آ کے گھر میں بیٹھ گئی. ہمارے نبی نے دروازہ کھٹکھٹایا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. پھر ہمارے نبی کا وہی سوال عائشہ گھر میں کچھ ہے؟ حضرت عائشہ نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا میرے پیارے نبی آپ کو پہلی مرتبہ بھی کہا گھر میں کچھ نہیں، میں نے دوسری مرتبہ کہا گھر میں کچھ نہیں، ابھی بھی میں کہتی ہوں گھر میں کچھ نہیں. ہمارے نبی کا آنسو ٹپکے اور کہنے لگے عائشہ انتظار کر، میرا اللہ انتظام کرائے گا. بولو سبحان اللہ. میرا اللہ انتظام کرے گا، عائشہ تو انتظار کر. یہ کہہ کر ہمارے نبی پھر گئے. حضرت عائشہ فرماتی پھر میں کھڑکی پر، بولو ہمارے نبی اللہ اکبر. کتنی رکعتیں ہو گئی؟ حضرت عائشہ فرماتی یہاں 6 رکعت پوری ہوئی، سننا برابر 6 رکعت پوری ہوئی. میرے نبی ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے. عائشہ فرماتی پیچھے کا دروازہ کوئی کھٹکھٹا رہا تھا، پیچھے کا دروازہ کوئی. تو حضرت عائشہ فرماتی میں گھبرا گئی کہ آگے کا دروازہ تو میں ہوں، پیچھے دروازہ کون کھٹکھٹاتا ہوگا. حضرت عائشہ فرماتی اندھیرا اندھیرا تھا، میں دروازے کے پاس گئی، میں نے دروازہ کھولا اور میں نے زور سے کہا من بالباب کہ دروازے پر کون ہے؟ کہا دور سے آواز آئی عثمان. بولو سبحان اللہ. کون حضرت؟ تو حضرت عائشہ فرماتی میں نے دروازہ کھولا تو کھانا ہی کھانا رکھا ہوا، پکا ہوا کھانا بھی رکھا ہوا ہے، کچا غلہ بھی رکھا ہے، اناج بھی رکھا ہے، بوریوں کی بوریاں رکھی ہے. تو حضرت عائشہ نے پھر پوچھا من بالباب کون ہے دروازے پر اور ایسی رات کو ہمارے دروازے پر کیوں ہے؟ تو وہاں سے پھر آواز ہے میں عثمان ہوں. اماں عائشہ ناراض مت ہونا، میں تو سویا تھا، مجھے خیال آیا میرے نبی کو کھانا ملا ہوگا کہ نہیں ملا ہوگا، میرے نبی کے گھر والوں کو ملا ہوگا نہیں ملا ہوگا. دیکھو میرے نبی آرام کرتے ہو تو ان کو ڈسٹرب مت کرنا، لیکن میرا سلام پہنچا دینا. اور یہ میں پکا ہوا کھانا بھی دروازے پر رکھا اور کچا کھانا بھی میں نے دروازے پر رکھا. آج بھی کام آ جائے گا، 2 4 5 روز بھی کام آ جائے گا، 1 آدھ ہفتہ بھی کام آ جائے گا، لیکن میرے نبی کو میرا سلام کہنا اور اٹھانا نہیں، سوئے ہو تو جگانا نہیں، میرا سلام کہنا. یہ کہہ کر حضرت عثمان بولو چلے. اندھیرا تھا، کچھ نظر تو آتا نہیں تھا. حضرت عائشہ نے سارا کھانا اندر لیا. یہاں ہمارے نبی کی دعا ختم ہوئی. کتنی رکعتیں ہوئی تھی؟
ہمارے نبی آئے, دروازہ کھٹکھٹایا اور پھر پوچھا گھر میں کچھ ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا آ جاؤ, اللہ نے انتظام کر دیا. بولو سبحان اللہ. تو ہمارے نبی نے پوچھا من این, کہاں سے؟ دیکھو یہ کھانا دیکھو, پورا دسترخوان بھرا ہوا ہے. تو ہمارے نبی نے پوچھا کہاں سے؟ تو کہا عثمان آئے تھے, آپ کو سلام بھی کہا ہے. اور بیچارے رو کر کہتے تھے کہ شاید میرے نبی کو بھوک لگی ہوگی, میرے نبی کے گھر والوں کو بھوک لگی ہوگی. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. حضرت عثمان کے لیے دعا کی, اب دسترخوان بچ گیا. بولو دسترخوان. حضرت عائشہ بیٹھ گئی اور کہا ہمارے پیارے نبی کو فرمایا ہاتھ دھو لے, آپ بھی بیٹھ جائیں. ہمارے نبی بیٹھے. بولو ہمارے نبی بیٹھے دسترخوان پر. کیا فرمایا؟ عائشہ انتظار کر, میں ابھی آتا ہوں. یہ بول کر باہر چلے گئے. حضرت عائشہ کہتی پھر میں کھڑکی پر. ہمارے نبی بولو اللہ اکبر. کتنی رکعتیں ہو گئی؟ پھر دعا مانگی, بہت روئے. پھر آئے گھر میں. جب گھر میں آئے اور دسترخوان پر کہا چلو ہاتھ دھو لے, ہم دسترخوان پر بیٹھے. اب حضرت عائشہ نے کہا نہ میرے نبی, میں نے کھڑکی سے سب دیکھا, کب سے میں دیکھ رہی ہوں. آپ نے 2 رکعت, پھر 2 رکعت, پھر 2 رکعت, 6 رکعت آپ نے پڑھی. پھر کھانا آ گیا, آپ نے پھر 2 رکعت پڑھی. حضرت عائشہ ہماری ماں کہتی ہے مجھے معلوم ہے پہلی 2 رکعت, پھر 2 رکعت, پھر 2 رکعت آپ نے پڑھ کر اللہ سے کھانا مانگا, اللہ نے کھانا دے دیا. پھر ابھی 2 رکعت پڑھنے کیوں گئے؟ ہمارے نبی نے فرمایا جس اللہ نے دیا کیا وہ اللہ کا شکر ادا نہ کر کے آؤ؟ جس اللہ نے مجھے دیا کیا وہ اللہ کا شکر نہ ادا کر کے آؤ؟ پہلے 6 رکعتوں میں نے کھانا مانگا اور میں نے صبر کا پیغام دیا, پھر آخری 2 رکعت میں نے شکر کا پیغام دیا. جس اللہ نے دیا کیا میں وہ اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ میرے پیاروں, میں پورے صابرہ والوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ہمارے نبی نے کتنی رکعتیں پڑھی؟ ساتھ میں بولیں گے تو اچھا لگے. کتنی رکعتیں پڑھی؟ 8 رکعتیں. اور وہ فجر کی تھی, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, کون سی نماز تھی؟ ہمارے نبی کو کھانا کھانا ہے تو کتنی رکعتیں اللہ کے سامنے پڑھ رہے, اور وہ بھی کون سی؟ اور ہم فجر کی فرض چھوڑتے. ہمارے نبی, اللہ کی قسم بولو جن سے بڑھ کر کوئی نبی, جن سے بڑھ کر کوئی پیغمبر. کھانا گھر میں کھانے کی ضرورت. اچھا سچ بتاؤ میرے دوستو, اگر ہمارے نبی آدھی رات کو گھر کے باہر نکلتے اور اعلان کرتے ابو بکر کھانا چاہیے, عمر کھانا چاہیے, عثمان کھانا چاہیے, علی میرے گھر پر کھانا چاہیے, بتاؤ اللہ کی قسم کھانا آتا کہ نہیں آتا؟ ارے پورا گھر بھر جاتا. یہ لوگ اپنی جان دے دیتے کیا گھر کا کھانا لے کر نہیں آتے. لیکن ہمارے نبی نے حضرت ابو بکر سے مانگا, میں نے بولو مانگا, عمر سے مانگا, حضرت عثمان سے مانگا. مانگا تو کس سے مانگا؟ پیدا کرنے والے اللہ سے مانگا. تو میرے دوستوں مانگتے مانگتے آپ کو 8 رکعتیں پڑھنی پڑی. اور آج ہم لوگ, اور سچ بتانا میرے دوستوں, آج ہم سب لوگ پریشان ہیں روزی کے معاملے میں. سب پریشان ہیں. جو بیچارہ لاری چلاتا نا, لاری چلاتا, چھوٹا موٹا دھندا کرتا, وہ بھی کہتا مولانا ابھی دھندا برابر نہیں ہوتا. جو کپڑے برتن کی دکان پر بیٹھا وہ بھی کہتا برابر دھندا نہیں ہوتا. جو بڑے بڑی بلڈنگ بناتا, آرکیٹیکٹ ہوتا, کانٹریکٹر ہوتا, وہ بھی کہتا کہ اب ہمارا دھندا برابر نہیں. اور سب کی زبان پر ایک ہی بات ہے, بھائی دھندا کیوں برابر نہیں؟ حکومت کا پرابلم. پھر کیا پرابلم؟ کہا نوٹ بندی ہو گئی اس کا پرابلم. پھر کیا پرابلم؟ جی ایس ٹی لگ گیا اس کا پرابلم. پورا مجمع ساتھ میں بولے کیا ہمارا اللہ یہ حکومت کا محتاج؟ آواز نہیں آ رہی ہے. اللہ حکومت کا محتاج, اللہ نوٹ بندی کا محتاج, اللہ جی ایس ٹی کا محتاج. ہمیں روزی دینے والا کون؟ اور وہی اللہ سے ہم دور ہو گئے, وہی اللہ سے ہم لوگ دور ہو گئے تو روزی کیسی؟ میرے پیاروں, آج پہلی بات جو میں آپ کے سامنے کہنے جا رہا ہوں, مجھے یقین ہے آپ اب ایک ساتھ میں ہو کر کہیں گے انشاءاللہ. بولو نہ کرنے دھرنے والا کون؟ آج سے پکا ارادہ. مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ ایک بات بتاؤں آپ کو, ہم لوگ مانگتے نہیں اللہ سے. بولو ہم لوگ اللہ سے مانگتے, ورنہ اللہ پارہ نمبر 20, بولو پارہ نمبر 20, پیج نمبر 1, بولو پارہ نمبر 20, پیج نمبر. اللہ خود فرماتے, اتنے پیار سے فرماتے. اللہ نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اے پریشان, اے روزی میں پریشان, اے گھر میں پریشان, اللہ فرماتے آ جا میرے دربار میں آ جا.
تیری روزی کا پرابلم بھی حل کر لوں گا. اللہ فرماتے ساری مصیبتیں دور کروں گا, تجھے زمین میں مال بھی عطا کروں گا, عزت بھی عطا کروں گا. لیکن میرے صابرہ والے ساتھ میں بولے دینے والا کون؟ ساتھ میں بولیں گے دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی. اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود. تو پہلی بات کون کون پکی کرتا ہاتھ سے؟ لا الہ. آواز نہیں آ رہی, بولو لا الہ. پہلی بات پکی ہو گئی تو میں دوسری بات پر آؤں. میں نے کہا نا کتنی باتیں آپ کے سامنے کرنا ہے؟ 4, جس میں پہلی بات ہو گئی پورا مجمع بولے گا ہم سب کا پیدا کرنے والا. ایک مرتبہ ساتھ میں بول دے بھائی آسمان و زمین کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ ایک ساتھ میں کہہ دے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. پورا مجمع بولے نا آسمانوں کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہی. زمینوں کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہی. رات کو دن میں, دن کو رات میں بدلنے والا کون ہے؟ اور پھر کہو نا زندے کو مردہ, پھر مردے کو زندہ کرنے والا کون ہے؟ ہمارا حساب کتاب لینے والا کون ہے؟ جنت میں پہنچانے والا کون ہے اور جہنم میں پٹکنے والا کون ہے؟ اللہ ہی. بولو لا الہ. چلو ایک بات پکی ہو گئی صابرہ والے. دوسری بات پر آ جاؤ. آپ کو دیر تو نہیں ہو رہی؟ میرے کو معلوم نہیں کب سے آپ لوگ بیٹھے ہوں گے, دیر تو نہیں ہو رہی نا آپ کو؟ دوسری بات بالکل پکی ایک دم. نہیں میرا ساتھ دو گے تو ہاں بولو. میرا کھانا وانا سب ہو گیا ہے. ہو گیا آپ لوگوں کا بھی؟ مطلب آپ کو بھی گھر جانا, میرے کو بھی جانا ہے. کتنی دیر میرے کو بولنا اور کتنی دیر بولنا ہے؟ کہ آج میں یہاں کلکتہ, کل میرے کو بہار پہنچنا ہے, اس لیے میرے کو, میں بھی کمزور آدمی بھائی, دعا کرو گے نا انشاءاللہ. لیکن اب دوسری بات میں آ رہا ہوں نا, کوئی خاموش نہیں رہے گا. پورا مجمع ایک ساتھ میں میرا ساتھ دے گا. دو گے نا ساتھ, دو گے نا انشاءاللہ. پہلی بات پہلے پکی کر لو لا الہ. آواز نہیں آ رہی. لا الہ الا اللہ. بولو لا الہ. چلو میں اللہ کے نام اور اللہ کی صفتیں لوں گا. آپ کیا بولو گے؟ الا اللہ. آپ کیا بولو گے؟ الا اللہ. پھر بولو کیا بولو گے؟ الا اللہ. کرنے دھرنے والا کون؟ شروع کرے لا معبود الا اللہ. بولو لا معبود الا اللہ, لا مسجود الا اللہ, لا رزاق الا اللہ, لا مالک الا اللہ, لا قدوس الا اللہ, لا سلام الا اللہ, لا مومن الا اللہ, لا مہیمن الا اللہ, لا عزیز الا اللہ, لا جبار الا اللہ. بولو لا الہ. ساتھ میں لا الہ الا اللہ, لا وهاب الا اللہ, لا تواب الا اللہ, لا سمیع الا اللہ, لا بصیر الا اللہ, لا حکیم. آواز نہیں آ رہی ہے. لا حکیم الا اللہ, لا حلیم الا اللہ, لا غفور الا اللہ, لا شکور الا اللہ, لا ودود الا اللہ. بولو لا الہ. کرنے دھرنے والا کون؟